معزز سامعین و سامعات، ہمارے اسلام میں حیا اور پاکیزگی کو بڑی مرکزی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ حیا ہی وہ شے ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے اور انسان کو پاکیزہ اور صالح کردار کا مالک بناتی ہے۔ اور اگر انسان سے کوئی گناہ یا غلطی سرزد ہو جائے تو یہ حیا ہی ہے جو انسان کو شرمندگی اور ندامت کا احساس دلاتی ہے۔ الغرض حیا ہی وہ شے ہے جس پر پاکیزہ معاشرے کی اساس اور بنیاد رکھی جاتی ہے۔ حیا مومن کی صفت اور ایمان کی شاخ ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور کے حوالے سے فرمایا کہ حضور پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ سبحان اللہ۔ مگر یہی حیا اگر انسان سے رخصت ہو جائے تو پورے معاشرے میں انارکی اور بدامنی کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ معاشرہ زندہ لوگوں کا معاشرہ نہیں رہتا بلکہ مردہ لوگوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ بھائی، جس معاشرے میں فحاشی اور عریانی پھیل جائے اور جس معاشرے سے اخلاقی قدریں ختم ہو جائیں، وہ معاشرہ زندہ لوگوں کا معاشرہ نہیں رہتا بلکہ مردہ لوگوں کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں فحاشی اور بے حیائی اور عریانیت کو پھیلانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اسلام نے انہیں دردناک عذاب اور سزا کی وعید سنائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، فحاشی اور عریانی ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جو معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے والی ہوں اور جو اخلاقی قدروں کو پامال کرنے والی ہوں، ان کو فحاشی کی تعریف میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ آج انٹرنیٹ پر کھلے عام دکھائے جانے والے شرمناک مناظر یا ٹک ٹاک پر بنائی گئیں غلیظ اور گندی ویڈیوز، ان تمام چیزوں کو فحاشی اور عریانی کے زمرے میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں فحاشی اور عریانی اس قدر پھیل گئی ہے کہ بیوی شوہر کی ضرورت محسوس نہیں کر رہی ہے اور شوہر اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کر رہا۔ لڑکے اور لڑکیاں نکاح کو اپنے لیے قید سمجھنے لگے ہیں، بے حیائی اور زنا کو اپنے لیے آسان اور سستا سمجھنے لگے ہیں۔ آئے دن طلاقوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور آج میرا جسم اور میری مرضی کے فرسودہ نظریے کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج ہمارے خاندان سے عفت و پاکیزگی رخصت ہو چکی ہے، انسانیت جیتے جی مر رہی ہے، گھر برباد ہو رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، بیٹیوں کی عفت و پاکیزگی نیلام ہو رہی ہے، حیا لٹ رہی ہے، جوانیاں داغدار ہو رہی ہیں۔ فحاشی اور عریانی نے رشتوں کے تقدس کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ ہر شخص اپنے لذت تن بدن کی تکمیل میں لگا ہوا، الغرض ہر طرف فحاشی اور عریانی کا بسیرا ہے۔ نہ مال کا تقدس ہے، نہ باپ کا احترام ہے، نہ بیوی کی قدر ہے اور نہ بیٹیوں اور بہنوں کی عزت ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے کی برائیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کریں اور ہم یہ کبھی نہ بھولیں کہ جو قوم معاشرے کی بدی کے خلاف اپنی آواز بلند نہ کرے، اللہ نے اس قوم کو اپنے عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ قوم لوط پر جو عذاب آیا اس کا ایک سبب یہی تھا کہ وہ شرم و حیا سے عاری قوم بن چکی تھی۔ وہ سر عام کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرتی تھی۔ ان کی حرکات و سکنات اور ان کے محلے اور بازار سب کے سب فحاشی اور عریانیت کا اڈہ بن چکے تھے۔ آج وہی فحاشی اور عریانی ہمارے معاشرے میں در آئی ہے۔ سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل نے بے راہ روی کے سارے دروازے کھول دیے۔ تو عزیزان محترم، یہ غور و فکر کا مقام ہے، ہمیں اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ نیک اور صالح بن جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق بخشے۔